انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ کیسے مرتب ہوئے اور پارٹیز نے کس طرح سے نشستیں حاصل کی، بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے اور عدالتوں میں جانے کا کہا جا رہا ہے، اور کچھ پٹیشن آئی بھی ہیں کہ جی ایک جماعت کو انتخابی نتائج پہ بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں اور ان کے تحفظات ہیں۔ بھائی اگر آپ کے تحفظات ہیں تو پھر آپ خیبر پختونخوا میں تو آپ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں اور وکٹریاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور پنجاب میں جہاں پہ آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جہاں پہ آپ شاید کچھ توقعات اور لے کے آئے ہیں، کیونکہ آپ نے 2018 میں کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے الیکشن لڑا تھا، اور اس پروجیکٹ کے تحت آپ کو جس طرح سے سیٹیں دی گئی تھی وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ کا خیال تھا کہ سارا کچھ ہی آپ کی جھولی میں آنا ہے، یہ فیصلہ ووٹر نے کرنا ہے۔ تحفظات ہمیں بھی ہیں، لیکن ہم نے مینڈیٹ کو تسلیم کیا اور ہم نے یہ کہا کہ انتخاب کا جو پروسیس ہے وہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہوا، اور اس کے جو نتائج ہیں، جو جہاں سے جس کو مینڈیٹ ملا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پارٹی کی سینئر قیادت میں سے بھی پنجاب کے صدر ہے رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب پارٹی کے بڑے سینئر رکن ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی بغیر سوچے سمجھے پٹیشنز فائل کرنے کا اعلان کر دیں اور ہم کہیں کہ جی یہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پہلے آپ اپنا ریکارڈ اکٹھا کرتے ہیں، اپنے معاملات درست کرتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ بات کرتے ہیں۔ تو اس پہ بھی یہ مشاورت ہوئی ہے، ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو ممکنہ قانونی چارہ جوئیاں ہیں ڈیفینڈ کرنے کی اور فائل کرنے کی وہ ہم انشاءاللہ العزیز کریں گے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اس ملک میں ایک عدالتی نظام موجود ہے، اور ہم اپنا جو بھی مقدمہ یا مدعا ہے وہ عدالت کے سامنے لے کے جائیں گے۔ اگر کوئی اور لے کے جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز پورے ریکارڈ کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی آن سلاٹ، کیونکہ اس پارٹی کا یہ شیوا ہے کہ جھوٹ کو اتنا زیادہ پھیلاؤ کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے، لیکن یہ بات اس دفعہ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا پروسیس جو ہے یہ سب کے سامنے ہوا ہے، اور ایک ایک ڈاکومنٹ، ایک ایک جو سٹیج کی جو پروگریس ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ان کے پاس بھی ہوگی، اسے سامنے رکھ کے کیا جائے گا۔ دوسرا، آج اس طویل مشاورت کے بعد جو پارٹی قائد کی سربراہی میں ہوئی، پنجاب میں آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ جیتی ہے۔ ای سی پی ریکارڈ کے مطابق سو فار 137 جو نشستیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدواروں کے نام لگی ہیں۔ ہمارے کوئی 9 اور 10 کے قریب حلقے ایسے بھی تھے جہاں پہ ہم نے اوپن چھوڑا ہوا تھا، کیونکہ ہمارے ٹکٹس کے معاملات میں وہاں پہ کچھ ابہام تھے۔ ہم نے 6 سے 7 حلقے اپنی اتحادی جماعت کے لیے چھوڑے تھے، جس میں پاکستان مسلم لیگ شامل ہے چوہدری شجاعت صاحب کی سربراہی میں۔ ہم نے کچھ حلقے جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کے لیے چھوڑے تھے۔ تو جو آزاد کینڈیڈیٹس جیتے ہیں، جن کا کسی مخصوص جماعت کی حمایت کا دعویٰ نہیں ہے، ان کی ایک ریزنیبل تعداد ہے، اور وہ 25-26 سے زائد لوگ ہیں۔ تو آج کی صلاح مشورے کے بعد ایک چیز تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئی کہ اب تک جن دوستوں سے رابطے ہو چکے ہیں اور جنہوں نے خود رابطے کیے ہیں، جو پارٹی کے پرانے ساتھی تھے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کو ایز اے سنگل پارٹی پنجاب میں اکثریت حاصل ہو گئی ہے، اور ہمارا نمبر جو ہے وہ 150 اور 160 کے درمیان آج ہوگا، 155 تک نمبر ہمارا ہے اس وقت۔ مرکز میں سارے پروز اور کونز کو سامنے رکھتے ہوئے بلا شبہ جو اس وقت کے نتائج ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں کہ جو ہمارے پرانے اتحادی اور حلیف تھے، ان جماعتوں کی جو قومی اسمبلی میں تعداد ہے اس وقت، وہ انڈیپینڈنٹس یا کسی ایک جماعت کے حمایت یافتہ 90-95 لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے یہ طے ہوا ہے کہ جو بھی ہمارے اتحادی جماعتیں ہوں گی، ان سے مشاورت کے بعد، جیسا کہ 2 روز قبل
قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آج وقت ہے چیزوں کو سنوارنے کا، ریاست کو بچانے کا، معیشت کو بہتر کرنے کا اور ہیل کرنے کا فریضہ انجام دینا چاہیے، زخموں کو، تکلیفوں کو، عام آدمی کی تکالیف کو، اور یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا فرض ہے۔ تو اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی ویژن اور قیادت کے مطابق جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطے ہیں اور ان سے مشاورت کے بعد مرکز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جس اتحاد کے پاس، آپ سب کو معلوم ہے کہ کسی ایک سنگل پارٹی کے پاس اس وقت حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں ہے، سو یہ ایک شراکتی اور اتحادی حکومت قائم ہوگی۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک ایسا مضبوط الائنس بنے مرکز میں جس میں مختلف صوبوں کی، مختلف قومیتوں کی، مختلف اکائیوں کی نمائندگی ہو، تاکہ وفاق بھی مضبوط ہو اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع کرے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ سے شیئر سر، آپ کو مرکز میں بھی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہے، جس طرح آپ نے کہا آپ کے الائنس ہیں اور اس کے پنجاب میں آپ کو سمپل میجورٹی حاصل ہے، تو ابھی تک آپ نے اس پہ مشاورت نہیں کی کہ پنجاب اور مرکز میں آپ کے کون سے کینڈیڈیٹس ہوں گے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے؟ آج کی جو بھی مشاورت ہوئی ہے پنجاب کی حد تک تو پارٹی نے بلا شک شبے کے یہ اختیار قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کو سونپا ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی نامینیشن وہ کریں گے، کیونکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کا حق ہے۔ ہم اس وقت بھی سمپل میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور جب مخصوص نشستوں کے نتائج کا اعلان ہوگا خواتین اور مائنورٹی سیٹس کا، تو یہ نمبر بہت آگے چلے جائیں گے۔ تو ایک مضبوط حکومت قائم کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں انشاءاللہ العزیز۔ یہ بتائیے گا کہ کسی بھی پارٹی کا جو بڑا فروغ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی، تو کیا پاکستان نون پرائم منسٹر کے کی نامینیشن اور چیف منسٹر پنجاب کی نامینیشن کے لیے CWC سے رجوع کر رہی ہے یا صرف یہ لیڈرشپ کی سطح پر فیصلے؟ دیکھیے، جو آج کی میٹنگ تھی آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کافی ایک اکثریتی لیڈرشپ یہاں پہ موجود تھی، اور یہ جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اسی کے اراکین یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے میجورٹی، اور انہوں نے ہی مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ مشاورت کریں گے، اختیار ان کے پاس ہے۔ اب وہ جنرل کونسل کو بلاتے ہیں، سینٹرل ورکنگ کمیٹی کو بلاتے ہیں، ایگزیکٹو کو بلاتے ہیں، یا وہ مختلف حصوں میں لوگوں کو بلا کے اس مشاورت کا حصہ، اور یہ میں آپ کو بتاؤں، میرا خود اب 5 سال سے بڑا کلوزلی ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب مشاورت کے بہت قائل ہیں، آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ بہت لمبا سیشن ہوا ہے اور آئندہ کے لاہے عمل۔ اچھا، آج MK میں آپ پرائم منسٹر کی سیٹ کے لیے جس دن میاں صاحب نے ووٹ کاسٹ کیا تھا تو ان کی جانب سے مخلوط حکومت کو مسترد کیا گیا تھا، ان کو کہا تھا صادق اکثریت ہونی چاہیے، تو کیا میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے؟ دوسرا سوال میرا آپ کی امیدوار، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ MQM کی آپ سے ملاقات ہوئی ہے، خالد محفوظ صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری قانون سازی، حکومت سازی کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو کیا بات ہوئی؟ دیکھیے، MQM کا تو ایک خیر سگالی کا آج تھا دورہ اور ملاقات تھی، ان سے بھی ان معاملات پہ کچھ گفتگو ہوئی ہے، باقی گفتگو کا دور جو ہے وہ ایک آدھ روز بعد ہوگا۔ جہاں تک بات ہے پنجاب کی، تو پنجاب میں میں نے عرض کیا کہ یہ وفاق میں پھر یہ عرض کروں گا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ کسی ایک جماعت کے پاس سادہ اکثریت ہو تاکہ ایک مضبوط حکومت قائم ہو اور وہ ذمہ دار ہو ڈیلیور کرنے کی۔ باہر کیا وہ نہیں ہوا، بلیسنگ ان ڈسگائز اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ اشتراک میں جاتے ہیں، آپ مخلوط حکومت بناتے ہیں تو اس سے وفاق مضبوط ہوتا ہے، اس سے مختلف جو اکائیاں ہیں آپ کی اور مختلف جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں اور آپ مل کے معاملات کو آگے چلائیں۔ اور جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے، جو ملک میں ادروائز صورتحال بنی کھڑی ہے، ایون امن عامہ کے حوالے سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا کہ اگر مفاہمتی سیاست کی جائے اور چیزوں کو مل کے آگے چلایا جائے، اور جو آپ کے ہم خیال سیاسی جماعتیں ہیں
वो एक प्लेटफॉर्म से सियासत अच्छा सर, आज़म कैसे भाई, ऐसे आजाद हमने सुना उम्मीदवार कि- भी जीते हैं जो इस गायब हैं या अंडरग्राउंड है, कितने अरसे तक उनका हलफ उठाना जरूरी है या फिर उनकी सीट लैप्स हो सकती है? कानून इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, ये मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। ये ज़्यादा बेहतर है जिन्होंने ये रिस्क लिया था कि अंडरग्राउंड रह के उन्होंने इंतखाब लड़ना था। कानून क्या कहता है? कानून तो देखिए जी, हल्फ के हवाले से वो जो एक अमेंडमेंट आई थी, वो अमेंडमेंट अब फील्ड में नहीं है। और हम जमहूरी लोग हैं, हम नहीं समझते कि अवाम के मैंडेट को आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट। अच्छा सर, वफाक के अंदर हुकूमत बनाने के हवाले से सीटों की बात करें आजाद, जी, तो जी। एनए की सीटों की बात करें तो 74 सीटें नून लीग ने जीती हैं, 75 75 अभी, और हमारा अभी 4 हल्कों में। हाँ, आजाद भी आ चुके हैं, आपकी तरफ ऐलान कर चुके हैं। तो टोटल आप क्या समझते हैं कि नून लीग की विफाक में तादाद कितनी हो सकती है मसूद? मेरे ख्याल में जितना आप कह रहे हैं इससे ज़्यादा होगी। अच्छा ये बता दें कि पीपल्स पार्टी से भी वफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से कोई आइंदा दिनों में राब्ते होंगे? देखिए जी, उस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये मैंडेट दिया शहबाज शरीफ साहब को और इसहाक डार साहब को, उनका राब्ता है और इसी हवाले से मैंने बात की। आज जो MQM से कुछ गुफ्तगू हुई है उसमें कुछ पोर्शन इस बात पे भी था कि उनकी राय ली गई इस पे कि पाकिस्तान के लिए कैसा रहे कि अगर इश्तराक के साथ हुकूमत बनाई जाए, और कोई उसमें कोई नेगेटिव आरा नहीं थी। जाहिर है उनकी ये अपनी पीछे एक वर्किंग कमेटी है, मजलिस आमला, ये वो बात वहाँ पे जाके रखेंगे और मुशावरत के बाद वो वापस हमें अच्छा, बताएंगे। तार साहब की पार्टी के साथ जो मीटिंग हुई थी वो पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, और उसमें किस हद तक अकोमोडेशन के? सियासत में कुछ नेगेटिव नहीं होता, और वो जमातें जो कि इंतहा पसंदाना सियासत नहीं करती, वो जमातें जो मुतशद्दिदाना सियासत नहीं करती, वो जमातें जो कि एग्जैजरेशन पे और झूठ पे सियासत नहीं करती, उनके मामला पॉजिटिव ही होते हैं और आई एम क्वाइट सैंगवन के वो पॉजिटिव होंगे। जी फरमाइए। कि क्या मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ है या कोई ऑप्शन ज़ेरे हो रही है कि पंजाब के अंदर मरियम नवाज और मरकज में जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर? आप नहीं चाहते कि कुछ 1-2 दिन सस्पेंस रहे और आप भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करें? नून के पास ऑप्शंस क्या हैं उनको देने के लिए कि वो पॉलिटिकल गेन कर सके? कि आप उनको प्रेसिडेंट का ओहदा ऑफर करेंगे, चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर है, तो क्या आपका कोई प्लस माइनस? अच्छे निगोशिएटर्स टेबल पे निगोशिएट करते हैं, मीडिया के सामने। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़म नज़ीर ताड़र मीडिया टॉक कर रहे थे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि किसी एक पार्टी के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है, मुख्तलिफ नुमाइंदों की मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत इस वक्त ज़रूरी है, इसलिए हमने मखलूत हुकूमत बनाने की पेशकश की है। सियासी जमातों की मशावरत के बाद मरकज़ में हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया जाएगा। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी हारे, मगर हमने इल्ज़ामात नहीं लगाए थे। कौमी असम्बली की सीटों में हमारे इत्तेहादियों की तादाद इस वक्त ज़्यादा है।